تو اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو گیا، کتنا خوف، اب کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا کہ کانپنا شروع کر دے، اللہ کہتے ہیں نہیں، اتنا خوف کہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو خوف کی کیفیات ہیں، یہ تو کسی میں بھی طاری ہو سکتی ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، الہوا میں الف لام عہد کا ہے، علماء جانتے ہیں مخصوص قسم کی خواہشات جو حرام ہے، اتنا خوف کہ جب حرام خواہش دل میں پیدا ہوئی تو اللہ کے خوف نے اس حرام خواہش کو پورا کرنے سے روک دیا، اتنا خوف، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اتنا خوف اللہ کا پیدا ہو جائے کہ آپ کے دل میں ناجائز کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن آپ نے کس بیس پہ اس خواہش کو پورا کرنے سے رک گئے؟ آپ اللہ کے خوف سے، بس۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا میں جنت میں۔ اتنی سی بات کا نام اسلام ہے۔ دو لفظوں میں اس آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا۔ دنیا اور آخرت جب ٹکرا رہے تھے تو جس نے دنیا کو اوپر رکھا آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، آخرت میں برباد ہو گیا۔ اور جب کوئی برائی کا موقع آیا اور اس کا دل بھی چاہ رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ برائی کا دل چاہنا یہ نارمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گناہ کا دل ہی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ انسان ہیں، آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ کا برائی کرنے کا دل چاہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں چاہت ہے تمہارے اندر، یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اپنی اس چاہت کو اللہ کی خاطر قربان کرنا سیکھو۔ جس نے قربان کرنا سیکھ لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر آخرت میں ساری خواہشات پوری کرنا یہ میرے ذمہ ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔